हुकूमत ने अपेरेंटली कोई प्रेशर नहीं लिया इमरान खान की सेहत के हवाले से। आप लोग खुद ही उनको उठा के पिम्स ले जाते रहे, लेकिन अब फैमिली ने एक और प्रेशर टैक्टिक अडॉप्ट कर लिया है। बहनें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई, चीफ मिनिस्टर केपी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए और वो कह रहे हैं कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं सुनेगी फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो सियासी माहौल तो दबाव का बना रही है फिर पीटीआई। देखिए, सबसे पहले जो आपने 2 दफ़ा अपने प्रोग्राम में ये बात की है अपने इंट्रो में कि पहले आपने कहा कि अपनी मर्ज़ी से आप इमरान खान को पिम्स ले गए इलाज के लिए, फिर आपने कहा कि खुद ही ले गए। तो मैं आपको अर्ज़ ये करता हूँ कि ये दोनों बातें जो हैं आपकी ये हक़ाइक़ के बिल्कुल मुनाफी हैं। उसकी वजह ये है कि इमरान खान को हम अपनी मर्ज़ी से पिम्स नहीं लेके गए और ना ही खुद ही लेके गए हैं। इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल डॉक्टर्स की एडवाइस पे लेके गए हैं। डॉक्टर्स का वो पैनल, जो एक डॉक्टर इनकी जो है वो तजवीज़ कुनंदा थे, डॉक्टर नदीम जिनका नाम है शिफा हॉस्पिटल से। दूसरे जो हैं वो डॉक्टर हमारे जो ऑप्थल्मोलॉजी डिपार्टमेंट है पिम्स का, उसके हेड हैं डॉक्टर आरिफ साहब। उस पर मुश्तमिल जिस पैनल ने देखा था, इमरान खान साहब को विज़िट किया था और उनका मुआयना किया था, और उसके बाद उस मुआयने की तमाम तर तफसीलात बैरिस्टर गौर को और राजा नासिर अब्बास साहब को ब्रीफ की थी। उसी पैनल की रिकमेंडेशन पे इमरान खान साहब को कल दूसरा जो इंजेक्शन लगना था वो हम पहले बता चुके हैं। मैं तो आज से 10 दिन पहले बता चुका हूँ कि एक इंजेक्शन उन्हें 24-25 फरवरी को लगेगा और अभी एक इंजेक्शन मजीद उन्हें लगना है 24-25 मार्च को। तो ये बात तो तयशुदा थी कि ये होना है और ये डॉक्टर्स की एडवाइस पे है। देखें, एक बात जहन में रखें कि मैं खुद भी चूँकि इस शोबे से बड़ा अरसा बराह रास्त वाबस्ता रहा हूँ, अभी भी ज़ाहिर डॉक्टर हूँ, वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा, लेकिन मरीज़ की ट्रीटमेंट जो भी डिसाइड करनी होती है वो डॉक्टर ने डिसाइड करनी होती है। आप उनके जो अहले खाना होते हैं या खुद मरीज़ होता है उससे आप कंसेंट लेते हैं कि ये आपकी ट्रीटमेंट है, ये होनी है। तो इमरान खान ने उसका कंसेंट दिया, बुशा बीबी ने उसका कंसेंट दिया और वो उस पर मुतमईन थे। तो लिहाजा ये जो ट्रीटमेंट हो रही है बुशा बीबी ने भी कंसेंट दिया, उन्होंने भी दिया, यानी कि वो उनकी इमीडिएट फैमिली है ना, बिल्कुल इमीडिएट फैमिली है और बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटी पिंडी इस्लामाबाद की इस वक्त पिम्स हॉस्पिटल में है आई केयर के हवाले से। और बेस्ट पॉसिबल डॉक्टर्स हैं। आप चूंकि खुद भी डॉक्टर हैं, बड़े एक मुकद्दस पेशे के साथ, और सियासत भी एक बड़ा मुकद्दस पेशा है, लेकिन मैं एक बतौर डॉक्टर, आप इस वक्त अपने आप को बतौर सियासतदान साइड पे रख दीजिए। सिर्फ बतौर डॉक्टर मुझे बताइए कि मरीज़ अगर आपके इलाज से मुतमईन ना हो और मरीज़ अपनी मर्जी का डॉक्टर से इलाज करवाना चाहे तो एक इंसानी अखलाकी पहलू भी तो है ना सर। फिर अगर मरीज़ कहे कि मेरी आंख सूजी हुई है, मैं मुतमईन नहीं हूँ इन डॉक्टर से। मैं अखलाकी तौर पर बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली दोनों बातों को छोड़ दें, एज ए रियलिटी, एज ए मैटर ऑफ रियलिटी, इमरान खान साहब अडियाला जेल में कैदी की हैसियत से इस वक्त मौजूद है। जेल से सजाएं हुई हैं, उसके नतीजे पे वो जेल में है। जेल जो है ना वो इंसानी हमदर्दी और इन जज्बात के ऊपर नहीं चलती। लेट्स बी वेरी क्लियर। अच्छा, जेल के अपने मैनुअल्स हैं और वो उन मैनुअल्स के तहत चलती है। इमरान खान साहब का खुसूसी स्टेटस इस लिहाज से जरूर है। मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, लेट मी कंप्लीट। इस लिहाज से इमरान खान साहब ज़रूर एक अलग हैसियत रखते हैं कि वो मुल्क के साबका वज़ीर आज़म थे, लेकिन उसके बावजूद जो जेल मैनुअल्स हैं और कवानीन उन्हें बाईपास नहीं किया जा सकता। अगर जेल में मौजूद जितने भी मरीज़ हैं इंक्लूडिंग इमरान खान, अगर वो ये ख्वाहिश का इजहार करें जी कि हर मरीज़ के मैंने तो अपनी मर्ज़ी के डॉक्टर से इलाज करवाना है, फिर किस जगह करवाना है वो भी अपनी मर्जी की होगी, इज इट पॉसिबल? कतई तौर पे इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन कवानीन है, असूल है, उसके तरीके से। हर कैदी फिर साबिक वज़ीर आज़म, मैंने पहले कहा उनको ये एक अलग मकाम हासिल है, लेकिन फिर भी आप इस सिस्टम को बाईपास नहीं कर सकते। ठीक सर, जेल किसी हुकूमत के मातहत आती है ना, हुकूमत भी इंसान चलाते हैं ना, तो इंसानी पहलू तो है ना। मैं आपको अर्ज कर देता हूँ, देखिए इंसानी पहलू क्या है, इंसानी पहलू भी है और हमारा फर्ज भी है एज गवर्नमेंट, एज रियासत, के जिसकी कस्टडी में है इमरान खान, उनकी तमाम तर इलाज की बेहतरीन सहूलत उन्हें मुहैया करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। वो हम कर रहे हैं। हम बिल्कुल मुतमईन हैं, इमरान खान साहब मुतमईन हैं, उनकी फैमिली मुतमईन है, और उसके अलावा ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, मैं ये बात रियलिटी है, मुझे कहते हुए अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन वो इस पर सियासत कर रहे हैं और मुसलसल सियासत कर रहे हैं। ख़ास तौर पे 8 फरवरी की नाकाम स्ट्राइक के बाद उनके पास सबसे बड़ा इशू ये है जिसमें वो बार-बार बयानियां दे रहे हैं कि उनकी फैमिली सियासत कर रही है या पार्टी कर रही है। कैसे कर रहे हैं वो सियासत? वो सिर्फ एक डिमांड कर रहे हैं कि आप मुलाकात करवाने दें। अभी मिसाल के तौर पर बुशा बीबी की भाभी मिल के आई हैं, वहाँ पर भी आप लोग तड़ी लगा देते हैं, धमकी देते हैं कि जी अगर सेहत पर भी बात की गई तो बुशा की भी मुलाकातें बंद करवा देंगे। तो सर ये इंसानी अखलाकी हमदर्दी के पहलू भी तो है ना। बात ये है कि
کوئی بھی اگر قیدی موجود ہو جیل میں جی اس سے آپ سیاسی ملاقاتیں اور پولیٹیکل میٹنگز نہیں ہو سر سکتی. سیاسی نہیں، صحت کے بارے میں پرسنل ہو سکتی ہیں، نہیں بالکل ہو سکتی ہیں، اس کے بارے میں کوئی دے سکتے ہیں جو اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور میں نے جو آپ کو کہا نا کہ وہ پالیٹکس کر رہے ہیں. اب مثال کے طور پہ آج ابھی جو آپ نے پروگرام میں کہا کہ وہ ہائی کورٹ گئے، جی وہاں انہوں نے پشتوں میں ایک پیغام چھوڑا جی کہ کسی کے گھر سے خالی آتے ہیں نہیں جاتے ہیں. جی اب یہ ہماری جو ایک روایات ہیں معاشرے کی، وہاں کی حد تک کی بات بالکل ٹھیک ہے، ویلڈ ہے، لیکن عدالتیں روایات پہ چلتی ہیں. آپ بتائیں، عدالتیں تو ظاہر ہے جو آئین ہے، قانون ہے، اس کے تابع ہیں. لیکن پی ٹی وہ آپ اگر کوئی بندہ جا کے کہے جناب عدالتوں میں ملزم ہے، اس کی ضمانت ہونی، میں مثال دے رہا ہوں، ٹھیک اور وہ کہے جناب کہ نہیں انسانی ہمدردی کی بنیادوں کے اوپر، کوئی آپ نے اس کی کوئی لاجک ریزن دینی ہوتی ہے، اس کے مطابق عدالت چلتی ہے. یہ موقف ہے نا کہ قانونی طریقے سے، آئینی طریقے سے عدالتیں نہیں چل رہی یا ان کے کیسز نہیں لگ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پچھلے 3-4 سال سے ہمارے کیسز نہیں لگ رہے. میں نے کل ابھی پڑھا ہے، تو اس لیے پھر ہم انسانی ہمدردی میں نے کل پڑھا ہے، اس کی تفصیلات میرے پاس نہیں ہے کہ کون کون سے کیسز ہیں. ضمانتیں 6 ضمانتیں ہوئی ہیں، 7 ضمانتیں ہوئی ہیں عمران خان کی. جی تو اگر عمران خان کی 7 ضمانتیں ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ضمانتیں عدالتیں دے رہی ہیں، لیکن اگین کسی ضابطے اور قانون کے تحت دے رہی ہیں. آپ اسے فالو کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ سزا معطل کرنے والے کیسز لگ ہی نہیں رہے، سننے کو لگ ہی نہیں رہے. نہیں دیکھیں، کیسز کی بھی ظاہر ہے لگنے کی بھی ایک ترتیب ہوتی ہے. اب یہ تو نہیں ہوتا کہ عمران خان کے کیس سے آگے مثال کے طور پہ 100 کیس ہے، 100 کو بائی پاس کر دیں. ہاں طریقہ ہے، اگین طریقہ موجود ہے، ضابطہ موجود ہے. آپ درخواست دیں کہ جی ہمیں ارلی ہیئرنگ جو ہے اس کیس کی دی جائے. عدالتیں جو ہیں ڈسکریشن ہے جج صاحب کی، وہ دے سکتے ہیں، چیف جسٹس صاحب دے سکتے ہیں. اس طرف جائیں نا. یہ جو سینٹی کرنا ماحول کو اور جذبات پیدا کرنا، اس سے عدالتیں جو ہے وہ مرعوب اگر ہونے لگیں تو وہاں پہ تو روز جو ہے پھر اداکاری ہی ہو، وہاں تو پھر وکیلوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. سیاست تو لیکن جذبات کے ساتھ ہی چلتی ہے نا. آپ عوام سیاست چلتی ہے نا، عدالتیں تو نہیں چلتی. میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کے ملک کا جو آئین ہے وہ کیا ضابطوں سے چلتا ہے، اپنے آرٹیکل سے چلتا ہے، یا آپ کے جذبات سے چلتا ہے؟ دیکھیں جو اختیار ہے چیف جسٹس کا، جو اختیار ہے چیف جسٹس کا، جو اختیار ہے پرائم منسٹر کا، وہاں پہ جذبات بھی ہوتے ہیں. وہ جو ان کی ڈسکریشنز ہیں وہ اس کے اوپر ڈسکریشنری ڈیسیژنز لے سکتے ہیں، رعایت دے سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک ان کا اختیار ہے، اب اس مسئلے میں پرائم منسٹر کا کوئی اختیار نہیں ہے. وہ عمران خان کے کیس میں عمران خان کو کوئی کسی طرح کی رعایت پرائم منسٹر نہیں دے سکتے. ہاں جو فیسلٹیز انہیں جیل میں دینی ہے وہ ساری کی ساری. پھر ڈیل کی آفر کہاں سے ہوئی؟ کوئی ڈیل کی آفر نہیں ہوئی، کوئی بھی نہیں ہوئی، کوئی بالکل نہیں آفر ہوئی. کس نے 26 نومبر والی بھی نہیں ہوئی. 26 نومبر کو جس طرح وہ اسلام آباد پہ یلغار کر رہے تھے اور ڈی چوک پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے تھے، انہیں یہ کہا گیا کہ برائے مہربانی اسلام آباد ایک سینسٹیو شہر ہے، یہاں پہ ڈی چوک کے ساتھ ظاہر ہے آپ کی ایمبیسیز ہیں، آپ کا ڈپلومیٹک کور ہے، یہاں آنے کی بجائے آپ سنگجانی کے مقام پہ 26 نمبر چونکہ ہماری اسلام آباد کا انٹرسٹ پوائنٹ ہے وہاں پہ بیٹھے. تو یہ ان سے نیگوسیشن ضرور ہوئی ہے. اگر آپ اسے ڈیل کا نام دیں تو میں تو ظاہر کچھ کر نہیں سکتا. لیکن جہاز وغیرہ گیا تھا کسی کو لے کے، برسر گوہر کو، برسر سیف کو لے کے؟ میرا خیال ہے کہ جہاز کی تفصیلات سے میں لا علم ہوں، لیکن بیرسٹر گور یا ان کو جہاز میں گھمانے کا کیا مقصد ہے؟ اگر گھوم بھی لیا انہوں نے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اصل بات تو عمران خان کی ہے. پتہ تو آپ کو ہے، اصل بات تو اس گفتگو سے لگ رہا ہے کہ آپ کو علم بہت کچھ ہے. نہیں، آپ میرا خیال ہے یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان سے کسی کی ملاقات کرائی گئی ہے، اس کے لیے جہاز استعمال ہوا ہے. جہاز استعمال ہوا تھا، ڈزنٹ میٹر. میں اسے ویریفائی نہیں کر رہا، نہ میرے وہ آپ کی حکومت میں جہاز ویسے بڑے پاپولر ہو گئے ہیں، پنجاب حکومت کا جہاز بھی ہے. دیکھو اس کو خواہ مخواہ آپ لوگوں نے کنٹروورشل کیا ہوا ہے. وہ کسی کا ذاتی جہاز تھوڑا یا گورنمنٹ آف پنجاب کا جہاز ہے، اور ظاہر آئندہ آنے والی 30-40 سالوں کے لیے ہے. لیکن ضرورت کیا ہے؟ اور پنجاب کی ملکیت ہے. ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی ذمہ داریاں بڑی ہوں، آپ کا صوبہ بڑا ہو، اور آپ نے ٹائم جو ہے اس کے کنسٹرینٹ ہوں، تو آپ کو ایک بہتر فیسلٹی تو چاہیے ہوتی ہے. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ٹیکس کے پیسوں سے اتنا ڈیبیٹ پھر کہیں اور چلی جائے گی. اور چونکہ آپ پنجاب حکومت کے براہ راست ترجمان ہے بھی نہیں، اور پنجاب حکومت نے ترجمانی کی ہے، اسی میں سے مزید سوالات اٹھے ہیں کہ جی یہ ایئر پنجاب کا جہاز ہے، یہ پنجاب حکومت کا جہاز نہیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن کمنگ بیک ٹو عمران خان، آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ عدالتیں آئین، قانون، ضابطوں کے مطابق چلتی ہیں، وہ سینٹیمنٹس پہ نہیں چلتی. لیکن کم از کم حکومت کو تو انسانی اخلاقی ہمدردی کے تحت فیملی کی ملاقات کروانے تھے، صحت کی بنیادوں پر تو کروانے تھے. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی آنکھ سوجی ہوئی ہے
تو مسئلہ کہیں نہ کہیں عمران خان کی آنکھ وغیرہ نہیں سوجی ہوئی، نہیں سوجی ہوئی، بالکل بھی نہیں، کوئی آپ بطور انفلیمیشن ڈاکٹر نہیں اس کی ہے، ذمہ داری بھی لے رہے ہیں؟ بالکل کوئی انفلیمیشن نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. اچھا، ان کی جو ریٹینل وین ہے اس کی اوکلوژن کا ایشو تھا، اور وہ بھی اب دوسرا انجیکشن تو سر لگنے ایک کے بعد ملاقات کروا دیں، بہت کسی کی بہتر ہو گئی ملاقات ہے. کروا دیں. ہم نے دعوت دی تھی جب عمران خان کا قاسم ابھی زمان صاحب کو انہیں بھی دی، بیرسٹر گور کو دی، راجہ ناصر عباس صاحب کو دی، جی، لیکن ان کی اپنی جو انٹرنل فیملی کی کہیں پارٹی کی پالیٹکس ہے، انہوں نے انہیں الاؤ نہیں کیا، اجازت نہیں دی کہ وہ عمران خان صاحب کا جو معائنہ جیل میں ہوا تھا ہاں. اس میں وہ وہاں پہ موجود تو رہیں. سر اگر آپ بہن کو ملاقات کرنے دیں، صرف ان کی صحت کی حالت چیک کر لیں، وہ اس میں کیا حرج دیکھیں ہے؟ اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، جی. لیکن اس ملاقات کو جس طرح انہوں نے استعمال کیا ہے وہ بھائی اور بہن کی ملاقات نہیں تھی. اس کے بعد انہوں نے جو گفتگو سیاسی لیڈر فرمائی اور سیاسی وہ کارکن کی پیور ملاقات ہو گئی. ایک پولیٹیکل انہوں نے نیریٹو بنایا اس کا. اس کے بعد انہوں نے ریاستی ادارے گورنمنٹ پہ تو حملے کریں، ہمیں کوئی وہ آر نہیں ہے اسے، بے شک ہم سے لڑیں، وہ سارا پورا ایک نیریٹو. اب جیل اس مقصد کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی پالیٹکس کے لیے، وہ جیل ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ہیڈ کوارٹر نہیں ہے. ایڈوکیٹ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ نواز شریف سے جب ملاقاتیں ہوتی تھی، کیا مریم نواز بہلا کے پریس کانفرنس نہیں کرتی تھی؟ آپ بھی ملاقات کرتے تھے، ہم نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی نہ سیاسی ملاقاتیں کی ہیں، سر آپ لوگ پریس کانفرنس نہ کرتے تھے؟ سیاسی بیانات بازی کی ہے. نو، ہماری جو جن پریس کانفرنسز کی بات کر رہی ہیں آپ، جی، وہ پریس کانفرنسز جب میاں نواز شریف صاحب کے کیسز لگتے تھے 160 ان کی پیشیاں ہوئی ہیں، جی، ٹھیک ہے، احتساب عدالت کی. اس کے بعد اگر کسی نے میڈیا سے گفتگو کی ہو تو ہوئی ہے، میں تو بھی یہاں شامل پر تھا اس میں. عدالتیں بھی تو آپ نے جیل کے لیکن اندر ہی لگا جیل دی سے ہے نا بعد سر، کوئی یہاں پر سیاسی تو عدالت بھی گفتگو، آپ نے عمران خان میں کے نے لیے ان سے جیل کے اندر ملاقاتیں ہی لگا کرتا دی رہا ہے ہوں، نا. لیکن کوئی گفتگو میاں نواز شریف صاحب سے جیل میں ملاقات کے بعد سیاسی گفتگو نہیں ہوئی، کبھی بھی نہیں نہ ہوئی. کبھی بھی اس نہیں کا ہوئی. ریکارڈ ہم چیک کر لیں گے. نہ ہم نے طارق میاں نواز بدر شریف صاحب کے ساتھ کسی طرح کی پولیٹیکل میٹنگز کی ہیں. جب بھی میٹنگ ہوئی ہے ان کی صحت کے حوالے سے ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے تو ان کی ذات کے حوالے سے ہوئی ہے، سیاست نہیں ڈسکس ہوئی. اور نہ سیاسی ملاقاتیں، ہماری ملاقاتیں بند بھی عمران ہوتی خان رہی کی ہیں. تو عدالت بھی آپ لوگوں نے جیل کے اندر لگوا دی نا. نواز شریف صاحب اگر جیل سے عدالت آتے تھے تو درمیان میں ملاقات ہو جاتی تھی، پھر آپ لوگ میڈیا ٹاک کرتے تھے. ایک نہیں، 4 5 5 6 میڈیا ٹاکس ہوتی تھیں. میں نے آپ کو کہا نا کہ ان کی جو عدالت میں ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اس کیس کی نوعیت کے عمران حوالے خان سے کی عدالت بھی جیل سے باہر بعد لگا میں دیں. آپ سیکورٹی کی ذمہ داری دیں، میں کل لگوا دیتا ہوں. سر یہ پھر آپ ڈبل سٹینڈرڈ اڈاپٹ ڈبل کر رہے ہیں اسٹینڈرڈ نا. نہیں ہے. دیکھیں وقت اور آپ کی حالات ملاقات ہو جاتی تھی عدالت سے باہر. وقت اور حالات کی تحت یہ فیصلے کیے جاتے ہیں. ٹھیک. اس وقت گورنمنٹ نے اگر یہ سمجھا کہ وہ اس سیکیورٹی کو اتنا انشور کر سکتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 160 پیشیاں احتساب عدالت کی بھگتیں، یا انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کی سیکیورٹی کے حوالے سے ایک جو ہے وہ لائٹ سٹینس لیا، ہلکا سٹینس لیا، اسے اتنا ضروری نہیں سمجھا، تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے. جس طرح انہوں نے کہا یہاں پیش ہو، ہم پیش ہوئے، جہاں سمن آتا تھا ہم پیش ہوتے تھے. میاں شہباز شریف صاحب کو سمن آتے رہے احتساب عدالت کے، ہمارے لاہور ہائی کورٹ کے، وہ پیش ہوتے رہے، ہم بھی ساتھ ہوتے تھے ان کے. کوئی بہت ٹائٹن سیکیورٹی نہیں ہوتی تھی، لیکن اس وقت کی گورنمنٹ کا فیصلہ تھا. اس وقت ملاقات ہم آپ لوگوں نے عمران ہونے خان نہیں کی دی. نہیں، ہم اس میں انکار نہیں کر رہے. عمران خان کی اس وقت موجودہ صورتحال میں گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ سیکیورٹی کے خدشات اس قدر ہیں کہ ان کی اگر یہ عدالتی کارروائی جیل کے اندر ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، ان کے اپنے لیے زیادہ بہتر ہے.